شیخ امتیاز صاحب معذرت جی شیخ امتیاز صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پنجاب واقعی ماننے میں ہے کہ ایک واحد پاکستان کا ایسا صوبہ ہے جو اس وقت ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. اس ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے یا پھر میرا جہاں تک خیال ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے ان کے تحت یہ بل لایا گیا ہے کہ جی کلیکشن ہو سکے ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے جو کہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو کہ رورل ایریا میں بن چکی ہوئی ہیں. جیسا کہ میرے کولیگ نے بتایا آپ کو کہ 6000 سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جس میں سے 4000 جو ہیں وہ بالکل اپروو نہیں ہیں. اور اس بل میں ایک ڈسکریمنیشن بھی ہے کہ ایک سوسائٹی ایک ہی جگہ پہ اپرووڈ ہے اور اس کے بالکل ساتھ ہی دوسری سوسائٹی جو ہے وہ اپروو نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ جب تک آپ نے 4000 سوسائٹیز کو آپ لیگلائز نہ کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو گھر جو ایک جیسے ہی بنے ہوں، ایک طرح کے بنے ہوں، ایک ہی لوکیشن میں ان میں کہہ لیں کہ چند میٹر کا فاصلہ ہو تو ایک کو آپ ٹیکس لگا دیں گے اور دوسری جس نے قانونوں کا احترام نہیں کیا، جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور جنہوں نے ایک احترام کیا ان کو ٹیکس لگ گیا اور جنہوں نے انلیگل بنا لی ان کا گھر وہاں پہ ان کو ٹیکس نہیں لگے گا. نمبر 1. نمبر 2 سر، دنیا اب اس طرف جا رہی ہے کہ نئے شہر آباد کیے جائیں. پاپولیشن پاکستان کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. بجائے اس کے کہ نئے شہر بنائے جائیں، نئے شہروں کو جیسے ایک ہمارا تو آج تک ہماری ہوش میں یا کہہ لیں اس سے پہلے ایک ہی سٹی بنا ہے، اور سٹی آباد کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں لاہور کو ہی ادھر کھینچا جا رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں بلکہ ایکڑ جو زمین ہے جو ایگریکلچر پرپس کے لیے استعمال ہوتی تھی وہ اب وہاں پہ ریزیڈنشل کالونیز بن گئی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیشہ سے اگنور کیا گیا ہے، خاص طور پہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے. نہ گرین لینڈ کا دھیان رکھا جاتا ہے، نہ براؤن لینڈ کا دھیان رکھا جاتا ہے. کسی قسم کا کوئی ماسٹر پلان اگر کسی بڑے شہر کے لیے بنتا ہے تو اس کو بے دردی کے ساتھ صرف اور صرف اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان کو رون دیا جاتا ہے. تو یہ جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں اب ان کا کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کیا لاہ عمل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیکس آپ نے لگانا ہے ضرور لگائیں، لیکن ایسی سوسائٹیز جو آلریڈی انلیگلی بنی ہوئی ہیں ان کو آپ نے ایگزمپٹ کر دیا ہے. تو یا تو اس کا کوئی قانون نکالیں، کوئی لیجسلیشن لے کے آئیں کہ جو گرین لینڈ پہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں ان کا کرنا کیا ہے. اور پھر جن لوگوں نے آج تک گرین لینڈ پہ سوسائٹیز بنا دی ہوئی ہیں جن لوگوں نے گرین لینڈ پہ آج تک سوسائٹیز بنا دی ہوئی ہیں اور جن کے کہنے پہ بنائی ہوئی ہیں اور جنہوں نے وہاں پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ آپ سر دنیا اتنی زیادہ انوائرمنٹل کاشس ہو چکی ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے 6000 سوسائٹیاں، لاہور میں پتہ نہیں 2000 سوسائٹی بن گئی ہوئی ہیں اور آپ نے ان کی ڈمپنگ کا سسٹم، ان کے ڈرین کا سسٹم، ان کے سینیٹیشن کا سسٹم وہ وہی کا وہی پرانا کا پرانا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ بارش ہوتی ہے تو وہ ہمارا جو سینیٹیشن کا سسٹم ہے وہ ڈوبا ہوتا ہے. پھر ان دیہاتوں سے ان جو رورل ایریا پہ سوسائٹی بنائی ہوئی ہیں ان سے جو کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوتا ہے وہ جاتا ہے جی ڈمپنگ سٹیشن پہ. آپ ڈمپنگ سٹیشن جا کے دیکھیں کہ ایک بھی ڈمپنگ سٹیشن شاید پنجاب میں ایسا نہیں ہے جو کہ سائنٹیفک اصولوں کے مطابق بنا ہو. اور وہ ڈمپنگ سٹیشن جو ہیں جو ایکوا فائر ہے ہمارا، اس کو پلیوٹڈ کر رہے ہیں اور ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. تو اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو سوائے صرف اور صرف ٹیکس پہ
نہ کہ جی ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے اس کو بھی شامل کر لو اس کو بھی شامل کر لو. ان کی صحت کے خیال کے لیے آپ ان کے ڈمپنگ سٹیشن ان کی سینیٹیشن کا سسٹم اس کو بھی بہتر بنایا جائے. مجھے اس بل پہ اعتراض ہے کہ آپ ایک تو جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو ایڈریس کریں کہ کس طرح ایک ہی چند 100 میٹر کے فاصلے پر بنی ہوئی 2 سوسائٹی ایک لیگل ہے ایک انلیگل ہے اس پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں اس کو آپ ٹیکس نہیں لگا رہے. اور جو سوسائٹیز گرین لینڈ پہ بن چکی ہوئی ہیں اس کا کیا کرنا ہے. تو میں سر اس بل کو اپوز کرتا ہوں اور یہ جو امینڈمنٹ میں ہم نے دی ہیں اس کو بھیجا جائے ایک تھارو انویسٹیگیشن پہ. اس بل کے لیے آپ اس کو پبلش کیا جائے عوامی رائے لی جائے اور عوامی رائے کے بغیر اس بل کو پاس نہ کیا جائے.